الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسبحان وبإتقان وبإعلان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة بوحدة وحيدا واحدا بلا جدد ومدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له لا بلد ولد جلد جسد رسو نسب ولا عيب طاب له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وعيدنا ومؤيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أجسادنا وطبيب أرواحنا وطبيب أرواحنا معصومنا ومطلوبنا ومقصودنا ومحبوبنا ومعشوقنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكرم الخلق وأبيض الخلق وأزهر الخلق وأولى الخلق وأعلى الخلق من الحسن والصدارة والولاية والعناية والحكاية والإمامة والأمانة آلانا وأولانا وأجلانا وأزهدنا وأخدرنا ثم نشهد أن محبوبنا ومحبوب ربنا وصمدنا ونددنا وجدلنا والرونق جدروننا ودبريق بيوتنا وتسكين قلوبنا وتطهير صدورنا وتنوير قلوبنا ودياء أعيننا هو قاسم رزق رازقنا عدوة نظمة رتبة حسنة. اللہ اکبر. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وفی شان حبیب انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانت بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلها حلق نبی خلفه نبی فانه لا نبی بعدی او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت ولا رسول بعدی ولا نبی بعدی. حمد و ثنا دے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام میں نو ٹائم 10-15 منٹ وچ گفتگو میں اپنی وائنڈ اپ کرنی ہے. تسی محبت دا اظہار کرو تے اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈا آنا میرا پڑھنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے. محبت دا اظہار کرنا ہے نا اے بڑی قسمت دی گل ہے. شاعر آدھا ہے تسی حضور دی ختم نبوت تے آ کے بیٹھے ہو. شاعر آدھا ہے کہ خیال یار میں ہم گردن جھکا کے بیٹھ گئے, ان کی راہوں میں ہم بستر لگا کے بیٹھ گئے. سنا ہے کہ آج آئیں گے درد دل کے طبیب, اسی لیے تو ہم بھی مریضوں میں جا کے بیٹھ گئے. اب میں اپنی گفتگو باقاعدہ شروع کرنے لگا ہوں. میں نے سوچا تو کچھ اور تھا لیکن ٹائم کی قلت کے باعث میں اب سب سے پہلے حدیث پاک کی شروع کرتا ہوں جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب یہ جو قرآن ہے یہ ہم نے نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. کیا ہے قرآن؟ یہ ذکر ہے, یہ ہم نے نازل فرمایا ہے اور محبوب اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. وجہ کیا ہے؟ صحیفے تو پہلے بھی آتے رہے, رب کا ذکر تو اور نبیوں پہ بھی نازل ہوتے رہے, لیکن وجہ کیا ہے؟ جب آقا کی باری آئی رب نے ارشاد فرمایا محبوب یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے
اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ جب پہلے صحیفے آتے تھے، اگر ایک صحیفے میں کوئی رد و بدل کر دیتا، رب دوسرا صحیفہ بھیج دیتا۔ جب ایک صحیفے میں بندے رد و بدل کر دیتے، رب دوسرا صحیفہ بھیج دیتا۔ جب دوسرے میں رد و بدل ہوتی، رب اور صحیفہ بھیج دیتا، اسی طرح رسول بھیج دیتا۔ لیکن جب آقا کی باری آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب اب میں اس کو نازل کر رہا ہوں، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میں لیتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا محبوب اگر صحیفے میں رد و بدل ہوتا تھا تو میں اور صحیفہ بھیج دیتا تھا، پر محبوب نہ اب کوئی صحیفہ آنا ہے اور نہ اب کوئی اور رسول آنا ہے، نہ اور کوئی نبی آنا ہے، نہ اور کوئی نبی آنا ہے۔ اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ ہم اپنے ذمہ کرم پہ لیتے ہیں۔ اور ختم نبوت یہ کب سے ہے؟ ختم نبوت کے چرچے کب سے ہو رہے ہیں؟ اب جو روایت بیان کرنے لگا ہوں یہ تفسیر در منصور میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135 پہ موجود ہے۔ حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم نے نقل کی ہے، اس کے علاوہ ابن عساکر نے نقل کی ہے، تاریخ بغداد میں امام بغدادی نے نقل کی ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس ٹائم نہیں، میں ریفرنس بتاؤں۔ اب یہ سمجھیے گا کہ ختم نبوت کب سے ہے؟ ختم نبوت کب سے ہے؟ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کسی اور بندے کی بات ہو تو بندہ نہ مانے، اب ان کے لبوں سے نکل رہا ہے جن کے لب اگر ہلتے ہیں تو رب قرآن بنا دیتا ہے۔ ان کے لبوں سے نکلا ہے کیا؟ اب میں حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں۔ نزل آدم بالہند، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے اتارے گئے تو ہند کی سرزمین پہ آپ تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے فاستوحشا، تو آپ نے گھبراہٹ محسوس کی۔ جو پہلے جنت میں رہتے تھے اب زمین پہ آ کے آپ نے گھبراہٹ محسوس کی۔ جب گھبرائے تو فنزل جبرائیل علیہ السلام، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ نازل ہو کے کیا نادا بالاذان، حضرت جبرائیل نے اذان پڑھی۔ کیا کیا؟ حضرت جبرائیل نے اذان پڑھی۔ اذان کے لفظ کیا تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب توجہ کیجئے گا، جب محمد کا نام آیا حضرت آدم پوچھتے ہیں کہ یہ محمد کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل اب رب کے حکم سے جواب دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں آخر والدیکا من الانبیاء، آخر والدیکا من الانبیاء، کہ یہ آپ کی ذریت میں سے سب سے آخری نبی ہوں گے، سب سے آخری نبی ہوں گے۔ اب 2-3 باتیں ہیں۔ اب جب محمد کا تعارف پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے اتنے وصف ہیں، کوئی بھی وصف بیان کر سکتے تھے، یہ آخری نبی ہونا کیوں بیان کیا؟ آخری نبی ہونا کیوں بیان کیا؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ایک محفل آج منعقد ہے، ایک محفل وہ بھی منعقد تھی، اس میں بھی سننے والے ہیں، بیان کرنے والا بھی ہے۔ اس محفل میں سننے والے تھے آدم علیہ السلام، اور سنانے والا کون تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور کروائی کس نے وہ محفل؟ میرے رب نے۔ کس نے وہ محفل کروائی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ محفل کروائی۔ اور محفل تھی کس کی؟ آقا کی ختم نبوت کی، آقا کی ختم نبوت کی۔ اب ایک بات اب اس میں ہے کہ آپ کی ذریت میں سے، آپ کی اولاد میں سے وہ آخری نبی ہوں گے۔ اب جو حضور کی نبوت، حضور کی بعثت کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، حضور کی بعثت کے بعد یہ دعویٰ کرے میں نبی ہوں، پھر 2 حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی نہیں ہے۔ کون؟ حضرت آدم کی اولاد ہی نہیں ہے، کیونکہ رب کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے کہہ دیا کہ جو آپ کی اولاد میں سے آخری نبی ہوں گے وہ میرے محمد ہوں گے، وہ میرے محمد ہوں گے۔ یا تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بلا ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے تو جھوٹا ہے، قذاب ہے، دجال ہے، اس لیے کہ میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب میں نے
بہت چیزیں سوچ کے آیا تھا، آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہوگا، میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں، ٹائم میرے پاس 5-7 منٹ ہیں، میں نے اب اس کو ختم بھی کرنا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرزے کے بارے میں آپ نرم گوشہ رکھیں۔ ارے ہم نرم گوشہ اس کے بارے میں کیسے رکھیں؟ میں تو اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، اور پوری زندگی بھی ہم مل کے اس پہ لعنت بھیجتے رہیں تو جو اس کا لعنت والا کوٹا ہے وہ قیامت تک ہم بھیجتے رہیں تو پھر بھی پورا نہیں ہوتا، پھر بھی پورا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک دفعہ کہہ دیں، حضرت ابوبکر صدیق کی سنت ادا کر دیں جو انہوں نے کہا تھا۔ اب وہ میں الفاظ نہیں کہتا جو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمائے تھے، آپ ایک دفعہ کہہ دیں، مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت۔ اور جو مرزا ہے نا، اس نے صرف آقا کی گستاخی نہیں کی، اس نے رب تبارک و تعالیٰ کی گستاخی بھی کی ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 22 میں یہ لکھتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ پہ الہام کیا، اب رب کی طرف بہتان باندھ رہا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں جو مرزا کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں اس نے رب کی بھی گستاخی کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رب نے مجھ پہ الہام کیا اور کہا وَأَنْتَ مِنِّي بِمَنزِلَتِي وَلَدِي، اے مرزا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے کہا اے مرزا تو میرا بیٹا ہے۔ استغفر اللہ، یہ مرزا کی لعنت بے شمار، بے شمار، مرزے تے لعنت، مرزے تے لعنت، بے شمار، مرزے تے لعنت، بے شمار، مرزے تے لعنت، بے شمار، مرزے نو منن والے تے کروڑ واری لعنت، بے شمار، مرزا قادیانی پہ لعنت، بے شمار، مرزا قادیانی پہ لعنت، بے شمار۔ سارے دا دے خیال جاندا۔ اب توجہ کریں، اس کو نبی مانتے ہیں، اب اس کے بیٹھ جائیے، بیٹھیے بیٹھیے، بیٹھیے۔ میں خوش آمدید عرض کروں گا آل نبی اولاد علی فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت جناب عزت باب پیر سید شفیق حسین شاہ صاحب گیلانی قادری نوری سجادہ نشین آستان عالیہ پیر سید نواب علی شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ساتھ خورشید ملت اسلامیہ عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری آپ تشریف لائے، خوش آمدید عرض کر رہا ہوں۔ دیگر ان کے ساتھ تشریف لانے والے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید گج کے بول دیو نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ جی شاہ جی۔ اب میں کہہ رہا تھا کہ وہ استغفر اللہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اس کا حال کیا ہے، وہ تو میرے بعد پٹی صاحب بیان کریں گے اس کا حال کیا ہے۔ جو تھوڑا سا مطالعہ میں نے کیا اس پہ اتنا گندا تھا، نبی تو کیا وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں تھا، اس کو دو طرفہ دورے پڑتے تھے، نیچے سے بھی دورے پڑتے تھے اوپر سے بھی دورے پڑتے تھے، اور وہ کیسا انسان تھا۔ اللہ یعوذ باللہ، اللہ یعوذ باللہ کہتا ہے، اب میں وہ الفاظ ادا کرنے پہ میرا دل نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ میں مصطفیٰ سے افضل ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں مصطفیٰ سے افضل ہوں۔ اب علماء کرام موجود ہیں، فضل آق خیر آبادی رحم اللہ نے امتناع النظیر کتاب لکھی ہے کہ مصطفیٰ کا ثانی کوئی نہیں، مصطفیٰ کا ثانی کوئی نہیں۔ اب کوئی نبوت کا دعویٰ نہ کرے، صرف یہ کہہ دے کہ میں مثل مصطفیٰ ہوں، کیا کہہ دے؟ میں مثل مصطفیٰ ہوں، تو وہ تب بھی کافر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ امام
امام فخر الدین رازی کی عبارت پیش کی، اجمعت الامت علی ان بعد الانبیاء افضل البعض وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الکل، کہ جو نبی ہیں کوئی کسی سے افضل، کوئی کسی سے افضل، جو ہمارے نبی ہیں وہ تمام نبیوں سے افضل، بے شک جو ہمارے نبی ہیں وہ تمام نبیوں سے افضل۔ اب جو مثلیت مصطفیٰ کا دعویٰ کرے گا اس کو آدم سے افضل ہونا پڑے گا، موسیٰ سے افضل ہونا پڑے گا، ارے 1,24,000 پیغمبروں سے افضل ہونا پڑے گا، تبھی تو مثل مصطفیٰ بنے گا، تبھی تو وہ مثل مصطفیٰ بنے گا۔ ارے مصطفیٰ کریم کی باتیں کرتے ہو، تم تو انسان بننے کے قابل نہیں ہو، میرے مصطفیٰ تو مرسلین کے امام ہیں۔ کن کے امام ہیں؟ مرسلین کے امام ہیں۔ اور حضور نے فرمایا انا امام المرسلین ولا فخرا، میں رسولوں کا بھی امام ہوں لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ کیا؟ میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ اب ملا علی قاری نے کمال کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم پیچھے ہو، آدم پیچھے ہو، 1,24,000 پیغمبر پیچھے ہوں، حضور وہ مقتدی ہوں، حضور مقتدا ہوں، پھر فرمائیں میں فخر نہیں کرتا، میں فخر نہیں کرتا۔ ملا علی قاری نے کمال کر دیا، وہ کہتے ہیں فخر کریں تو حضور کیوں کریں، بلکہ فخر کرے تو آدم فخر کرے، فخر کرے تو عیسیٰ فخر کرے، فخر کرے تو مرسلین فخر کریں کہ ان کو زہرا کا بابا امام مل گیا ہے، ان کو آقا امام مل گئے ہیں۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت نے کہا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور تھا نماز اسراء میں، نماز اسراء میں تھا یہی سر، نماز اسراء میں تھا یہی سر، آیا ہمانا اول و آخر دست بستہ پیچھے کھڑے ہیں، دست بستہ پیچھے کھڑے ہیں، سلطنت جو پہلے کر گئے تھے، سلطنت جو پہلے کر گئے تھے۔ اب میری مصطفیٰ کی عظمت کی کیا بات، میں بڑا لے کے آیا تھا لیکن اب ڈاکٹر صاحب بھی آ گئے، میری خوش قسمتی کہ ان کے سامنے میں لب کشائی کر رہا ہوں۔ ایک بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اصل ختم نبوت وہ مان سکتا ہے جو حضور کے علم غیب کا بھی قائل ہو، حضور کے علم غیب کا بھی قائل ہو، کیونکہ اب علماء کرام موجود ہیں۔ رسالت جو رسالت ہے یہ کہتے کس کو ہیں؟ الرسالۃ رابطۃ بین المرسل والمرسل الیہ، جو رسالت ہے یہ رابطہ ہے مرسل اور مرسل الیہ کا۔ اب جہاں جہاں پہ حضور کی رسالت ہے ذرہ ذرہ بھی جانتا ہے کہ آقا رسول ہیں، آقا رسول ہیں۔ اب ذرہ تو جانے کہ مصطفیٰ رسول ہیں، تو مصطفیٰ نہ جانے کہ یہ ذرہ میری سلطنت میں ہے، میری رسالت کے دائرے میں ہے۔ میرے دوستوں اصل حضور کی ختم نبوت مان سکتا ہے تو سنی مان سکتا ہے، سنی مان سکتا ہے۔ اس لیے اور مجھے پتہ چلا کہ آج کل مسلمان کو جناب کچھ پیسے دے کے اور باہر کا لالچ دے کے کہتے ہیں کہ آپ قادیانی ہونے پہ بس سائن کر دیں، وہ سائن کر دیتے ہیں الیاذ باللہ، اور کہتے ہیں باہر جا کے ہم پھر مسلمان ہو جائیں گے۔ کاش ہم حضور سے غداری نہ کریں، بھوکے تو رہ لیں۔ مجھے اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ زندہ باد زندہ باد۔ حضور سے سچی محبت کر لیں، سچی محبت کر لیں، یہ وہ محبت ہے جو قبر میں بھی فائدہ دے گی، حشر میں بھی فائدہ دے گی۔ اور آخر پہ امام حسین کے حوالے سے ایک شعر پڑھ کے امام شافعی رحمہ اللہ کا، یہ میرے پاس الصواعق المحرقہ پڑھی امام حجر مکی حاتمی رحمہ اللہ کی، وہ لکھتے ہیں امام شافعی کے بارے میں کہ وہ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ یحبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ قفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کیونکہ حضور کی حدیث پاک ہے۔ آپ کہیں گے ختم نبوت میں یہ حسین کا ذکر کر رہا ہے، ارے ختم نبوت بچانے والا میرا حسین ہے، حسین ہے۔ اب امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اہل بیت تمہاری تو کیا شان ہے، تمہاری جو محبت ہے وہ تو رب نے قرآن میں ہم پہ نازل کر دی ہے، ہم پہ نازل کر دی ہے۔ اور آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بندہ آپ پہ نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی، نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی میری اس حاضری کو
کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور اس محفل پاک میں جس طرح حصہ لیا، دامن درہم قدم سخن قول فعل عمل شرکت، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔ آمین۔